اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ اور خصوصاً اس کا پہلا عشرہ بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال ہیں، ان میں سے جو زیادہ افضل اعمال ہے ان میں سے ایک عمل تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق یہ اس کو کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک فرض نمازوں کے بعد کچھ مخصوص کلمات کہے جاتے ہیں، وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کو تشریق کہتے ہیں اور ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کہتے ہیں سورج کی طلوع ہونے کو اور یا کسی چیز کو خشک کرنے کو۔ عام طور پر ان دنوں میں لوگ جو ہے عید کے گوشت کو خشک کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام تشریق رکھا گیا۔ ایام التشریق یعنی ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی ہے دن، یعنی وہ خشک یعنی گوشت کو خشک کرنے کے دن، تو اسی وجہ سے اس کا نام تشریق رکھا گیا۔ اس ایام تشریق کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور وہ قرآن پاک میں 2 جگہ آیا ہے۔ ایک آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو، اور ایک جگہ آیا ہے ایام معلومات کہ تو اس دونوں کی تفسیر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو بخاری میں ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایام المعدودات سے مراد یہی تکبیر تشریق کے دن ہے، ایام تشریق ہے جس میں یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہے۔ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ تو اب اس میں ہر فرض نماز کے بعد مرد جو ہے وہ زور سے یہ تکبیرات کہے گا، زور سے یعنی بہت اونچی بھی نہیں بلکہ تھوڑی متوسط آواز سے یہ تکبیرات کہے گا: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عورتیں بھی پڑھے گی لیکن وہ دھیمی آواز کے ساتھ یہ پڑھے گی۔ اب اس میں مقیم ہے، مسافر ہے، دیہات والا ہے، شہر والا ہے، فرض نماز کے بعد اس نے یہ کلمات پڑھنا ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، اور یہ شروع ہوگا 9 ذی الحجہ۔ پاکستان میں 9 ذی الحجہ منگل کے دن سے آ رہے ہیں، تو منگل کی صبح سے یہ شروع ہوگی اور عید کے چوتھے دن عصر تک یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوئی۔ تو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تو مرد بلند آواز سے، عورتیں دھیمی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ان کے لیے واجب ہے اور یہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے جو کنز العمال میں اور بار الراحق وائلہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنے کا حکم دیا، اور تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹھایا، اب چھری چلانے ہی والا تھا کہ جبریل کو حکم ملا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لے، تو جبریل علیہ السلام تیزی سے آئے اور جبریل علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے میں دیر ہو جائے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہاں پر ایک دمبا آیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اب وہاں پر جانور آ چکا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ پورا اس طرح بن گیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عام طور پر یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک 23 نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گی اور عورت دھیمی آواز سے پڑھے گی۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة